اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم فیہا زفیر وهم فیہا لا يسمعون ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر بھی اور کافر جن کی عبادت کرتے ہیں یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ یعنی صرف عبادت کرنے والے جہنم میں نہیں جا رہے، جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے، جن کو پوجا جا رہا ہے، وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت کفار مکہ کو پڑھ کر سنائی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو کفار مکہ کے جو چند بڑے لوگ تھے ان میں نضر بن حارث بھی تھا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل دے کر اسے خاموش کر دیا۔ تو حرم کے اندر بیٹھے تھے کافر، وہ کہنے لگے کہ اب اس بات کا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور تمہارے جو بت ہیں وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو ایک شخص آیا حرم کے اندر، اس نے آ کے جب ان کو دیکھا تو ان کی حالت کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا، اس نے کہا آج بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہ بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے بھی جہنم میں جانا ہے اور جن کی تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا اگر میں ہوتا تمہارے سامنے تو میں اس بات کا جواب دے لیتا۔ تو انہوں نے کہا تم بیٹھو ہم پھر بلا لیتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ بلایا گیا۔ حضور جب تشریف لائے تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا جی آپ کافروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں اور ہمارے بتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، فرمایا تم بھی جہنم میں جاؤ گے، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ حکم سب کے لیے ہے؟ فرمایا سب کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اور عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اور فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یہودی وغیرہ، اور عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور کافروں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرشتوں کو خدا مانتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم میں جب یہ جائیں گے نا کافروں، ان کا حال کیا ہوگا؟ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، فرمایا ان کی آوازیں ایسے نکلیں گی جیسے گدھا رینگتا ہے۔ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ اتنا شور اور تکلیف ان کو ہوگی کہ یہ جتنا چیخ سکیں گے اتنا چیخیں گے، لیکن وہم فیہا لا یسمعون، ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ یہ کچھ خود بھی نہ شور کی وجہ سے خود بھی کچھ نہیں سن سکیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک تو جہنم ان کو عذاب ایسا دیا جا رہا ہوگا، دوسرا یہ اور کوئی دوسری آواز سن بھی نہیں سکیں گے سوائے عذاب کے، ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور باقی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں ان الذین سبقت لہم من الحسنی، فرمایا کہ یہ بے شک جن کے ساتھ ہمارا بھلائی کا وعدہ ہے نا، کہ ہم نے ان کے ساتھ پہلے بھلائی کرنی ہے، لہم من الحسنی، ان کے ساتھ جو ہم نے بھلائی کرنی ہے، اولئک عنہا مبعدون، فرمایا انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو عبادت کا نہیں کہا، نہ ہی عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میری عبادت کرو۔ قیامت والے دن جب یہ سارے اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ تو نے کہا تھا یہ میری عبادت کریں، یہ جو تیری عبادت کر کے آئے کھڑے ہیں تجھے خدا بناتے ہیں، تو نے ان کو یہ کہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، پروردگار جو کچھ میں نے کہا ہے وہ تو بہتر جانتا ہے۔ میں نے تو پیدا ہوتے ہی جو اعلان کیا تھا وہ انی عبداللہ کا کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ ہوں نہیں، خدا ہوں نہیں، تو میرے بعد یہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، بھلائی کا وعدہ کیا ہے؟ اولئک عنہا مبعدون، ان لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہ تو ویسے بڑے اللہ کے نبی ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ممبر پہ ارشاد فرمایا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو
اس کے بعد طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے دور کر دیا ہے. یعنی نبی تو بڑے لوگ ہیں نا، عزیر علیہ السلام وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے دور رکھا ہوا ہے، اور ہم میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا. تو اس سے مطلب یہ کہ صحابہ کرام کی یہاں سے یہ شان بھی ثابت ہوتی ہے. نبی تو بڑے لوگ ہیں، لیکن صحابہ کرام کی یہ شان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی جہنم سے دور رکھا ہوا ہے. اور ویسے بھی صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اب صحابہ کرام کے بارے میں جو معافی کا عام اعلان ہے، چاہے ان سے کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے انہیں معاف فرما دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یسمعون حسیسہا، فرمایا کہ ایک تو ہم نے انہیں جہنم سے دور رکھا ہوا ہے اور جنت عطا فرما دیں گے، لیکن جنت کے اندر کیا ہوگا؟ لا یسمعون حسیسہا، فرمایا وہ ہلکی سی آواز بھی جنت کے اندر نہیں سنیں گے، کوئی شور نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، فرمایا جنت کے اندر وہ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں وہی عطا فرمائے گا. یہ جنتی کی شان ہے. کیا خالدون، ایک تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی چکر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تو یہاں پہ تھوڑا سا شور ہو جاتا ہے، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی بندہ پریشان ہو جاتا ہے شور سن کے، لیکن فرمایا جنت کے اندر لا یسمعون حسیسہا، ہلکی سی آواز بھی کوئی نہیں سنے گا. وہاں پہ کوئی چکر ہی نہیں ہوگا کوئی کسی کو پریشان کر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، باقی ان کے کھانے پینے کا فرمایا جو بھی جنتی جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہی انہیں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگلی بات صرف اور صحابہ کرام کی شان بیان کی، فرمایا صحابہ کرام کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا اور عام مسلمانوں کو عطا فرمائے گا. اور دوسری بات لا يحزنهم الفزع الاکبر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بڑی گھبراہٹ اور بڑی خوف سے جو ہے محفوظ فرما دے گا. یعنی قیامت کے دن ظاہر ہے خوف تو ہونا ہے، پریشانی تو ہونی ہے، گھبراہٹ بھی ہوگی کہ کیا بننے والا ہے اور کیا ہوگا اس وقت. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہے یا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو بچا کے رکھا ہوا ہے. یعنی یہ صحابہ کرام کی ساری شان بیان ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرمایا قیامت والے دن فرشتے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے انہیں جنت تک لے کے جائیں گے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان قبروں سے باہر نکلیں گے نا، تو جو نیک اور مومنین مسلمان ہیں یا صحابہ کرام ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فرشتوں کو ان کی قبر پہ کھڑا کر دے گا. جیسے ہی وہ قبر سے باہر نکلیں گے، فرمایا فرشتے ان کے پہلے تو سلام کریں گے، سلام کرنے کے بعد انہیں خوشخبری دیں گے کہ جناب جس طرح ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، میں اب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور قیامت والے جو دن ابھی جو شروع ہو رہا ہے اب بھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوگے، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ ہے مزیداری کی بات ہے کہ قیامت والے دن یعنی فرشتوں کا ساتھ مل جائے، یہ بھی بڑی بات ہے. بلکہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا جیسے بندہ قبر سے نکلے گا نا، تو قبر سے نکلنے کے بعد دو خوبصورت چہرے والے لوگ جو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور بندہ ان سے پوچھے گا کہ یار آج تو بڑی پریشانی والا دن ہے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں. تو وہ کہیں گے کہ جناب ایک کہے گا کہ میں ماہ رمضان ہوں اور دوسرا کہے گا میں قرآن ہوں. فرمایا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہم تمہیں یہاں سے لینے آئے ہیں اور سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی قرآن کا ساتھ بھی جنت تک ہے اور ماہ رمضان کا ساتھ بھی جنت تک کی ہے. دیکھیں جی آج تک جن لوگوں نے پھر قرآن سے وفا کیا نا، آج ان کی قبروں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. حالانکہ ہمیں اپنے باپ کی قبر کا بھول جاتا ہے، بندہ دادے کی قبر بھول جاتا ہے، پر دادا تو ویسے بھی شاید یاد نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے وفا کیا نا، ساری زندگی ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی ان کی قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. وفا اس چیز کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے جو ہے وہ جناب ان کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں گے اور تب تک ان کا ساتھ دیں گے جب تک جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتے ہیں. اور ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرشتے انہیں کہیں گے، فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کہا گیا تھا نا کہ جنت ایک نہ ایک دن قیامت کا دن آنا ہے. اب ہونا تو ضرور ہے، آنا تو ضرور ہے، چاہے کوئی اس کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے. میں ھذا یومکم الذی، فرمایا جو وعدہ رب نے کیا تھا نا کہ قیامت کے دن آئے گا ضرور، وہ آ بھی گیا ہے. اور ہوگا کا فرمایا یوم نطوی السماء، فرمایا جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے نا، ایسے لپیٹیں گے کطی السجل للکتب، جیسے فرشتہ بندے کے نام اعمال کو لپیٹتا ہے. نام اعمال لپیٹ کس طرح دیا جاتا ہے
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرماتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے یا چوتھے آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے، میں جو بھی بندہ عمل کرتا ہے وہ عمل جو ہے وہ فرشتے تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور فرشتہ اس عمل کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو تو عمل کر رہا ہے وہ یہ ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، جو بھی ہے۔ یعنی ہم روز جو عمل کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ لکھا بھی جا رہا ہے، اور لکھ کر جو لپیٹ کے رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو یعنی سمجھے کہ سنبھال کے رکھا جا رہا ہے، یہ قیامت کے دن بندے کے سامنے کر دیا جائے گا کہ یہ لے جو کچھ تو کرتا رہا ہے وہ یہی ہے۔ اور کما بدانا اول خلق نعید، ہم تمہیں قیامت والے دن ایسے لائیں گے جیسے شروع میں ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، کوئی کپڑا نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی آکڑ نہیں، کوئی چکر۔ جس طرح یعنی بندہ دیکھ رہا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، جب وہ پیدا ہو رہا ہے نہ اس کے پاس کپڑا ہے، نہ اس کی اب کوئی طاقت ہے، نہ اس کے پاس اب کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، یعنی مطلب کہ کمزور ترین ہے۔ لیکن قیامت کا دن آئے گا تو فرمایا اسی طریقے سے ننگے جسم اور ننگے بدن کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے اور حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت والا دن بندہ جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے کھڑا ہوگا۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ننگے جسم کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے تو پھر ہمارے پردے کا کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ، جب قیامت والے دن بندے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نا تو رب کے جلال کی وجہ سے کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ فرمایا پردے کی بات یہ نہیں ہے، فرمایا قیامت والے دن کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، یعنی رب کا جلال اتنا زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی ہم نے تمہیں ایسے ہی اٹھانا ہے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں اکیلے اکیلے ایسے ہی لے کے آئیں گے جیسے ہم نے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا ہے۔ یہاں تو پروٹوکول بھی ہے، ساتھ بھی ہے، دوست بھی ہے، یار بھی ہے، اما ابا بھی ہے، سارے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن فرمایا نہ اما ابا ہوگا، نہ یار ہوگے، نہ پروٹوکول ہوگا، نہ کوئی جناب بچانے والا ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے اکیلے بس۔ ہاں قبر بھی اکیلی ہے اور اگلی منزل بھی اکیلی اکیلی ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت والا دن نہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہاں یہاں پہ کہتے ہیں نا جناب پیٹ اپنا اپنا ہے، تو قبر بھی اپنی اپنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں جا رہا۔ دیکھیں نا جتنا مرضی پیار محبت کر لے او جا کے جناب آخر تو اکیلے ہی چھوڑ کے آتے ہیں نا۔ ارشاد بھائی پھر بعد میں کہہ بھی رہتے یار لیٹ ہو رہے ہیں، چلو جلدی کرو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما بدانا اول خلق نعید، ہم تمہیں ایسے ہی لے کے آئیں گے اکیلے اکیلے ہی جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وعدنا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ انا کنا فاعلین، وہ وقت ضرور آئے گا جو ہم نے قیامت کے دن مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی یہ رب کا وعدے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رب وعدہ نہ بھی کرے تو وہ اس کی تو ہر بات سچی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ کس بات کا؟ کہ ہم قیامت کا دن ضرور لائیں گے، اور ضرور لانے کے بعد تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے، پھر تم سے پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر کیا کرتا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے، یہ 2-4 دن کی بات ہے۔ ایک بندہ فوت ہوا ہے اور اس کو جب دفنایا گیا نا صرف اس کی قبر پر بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہفتہ ڈیڑھ کی پہلے کی بات ہے، شاید ہو سکتا کسی نے دیکھی ہو۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں کہ جب مرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ان کا نظام دکھا دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ رہ کے گئے ہیں۔ ہمارے پاس بہانے ہیں نا 100، مجھے بےمانی نہ کرے تو گھر کیسے چلے گا، ایمانداری کے ساتھ گھر چلا کون سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی بندہ یہی بہانے بنائے گا کہ مالک اسی کی کرتے مجبور سا بےمانی کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کے سامنے ایوب علیہ السلام کھڑا کر دے گا، ٹھیک ہے جی، اور روزی روٹی کا بہانہ بنانے والے کے سامنے نبیوں کو کھڑا کر دے گا، بادشاہوں کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے پر ایک دلیل کھڑا ضرور پہنچا دے گا۔ جو بندے آپ دیکھیں نا ماہ رمضان آتا ہے نا، لوگ اس وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب روزی روٹی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے سامنے کھڑا کر دے گا، فرمایا میرے داؤد کی مصروفیات تمہاری مصروفیات سے کم تھیں، لیکن داؤد علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑنا ایک دن رکھنا، ایک دن چھوڑنا ایک دن رکھنا۔ یہ داؤد علیہ السلام کی مصروفیات بھی تھی اور اس کے باوجود روزے بھی تھے۔ اسی طریقے سے مطلب جو بندہ بیماری کا بہانہ بناتا ہے جناب کیونکہ ہمیں شوگر ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر دے گا، فرمایا میرے ایوب سے تو زیادہ بیمار تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے آج بھی جو بندہ حرام اور حلال کا بہانہ بناتا ہے کہ جناب گھر نہیں چلتا ہے، تو یہ جو لوگ آج بھی حلال کما کے اور دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی قبر پر آج جو بارش ہو رہی ہے، سارا قبرستان پڑا ہوا ہے، صرف ایک قبر پر بارش ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں لوگ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایماندار بندہ یہی تھا،
اور اس نے ہمیشہ حلال کے بارے میں اتنی سختی کی ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا بھی تو ہے بھی یہ تمہارے ساتھ رہ کے گیا, اسی دور میں اسی دنیا کے اندر یہ جی کے گیا ہے کہ اگر یہ ایسے گزارا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سارے گزارا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.